تو بدعت بھی پھر کسے کہیں گے؟ اسلام کے اندر وہ چیز جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، اور اثرے کوئی نئی چیز شروع کر دینا، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اب ایک چیز حضور کے زمانے میں موجود تھی، ایک چیز صحابہ کے زمانے میں موجود تھی، اس کا انداز بدل گیا تو وہ بدعت نہیں ہوگی۔ جیسے میلاد شریف ہے، میلاد شریف کے اندر اصل کیا ہے؟ جو اصلی چیز ہے وہ ہے گیدرنگ کر کے ذکر مصطفیٰ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جیسے جیسے دور بدلتا گیا تو اب لائٹیں آئیں تو لائٹیں لگانا شروع کر دی، دیگیں پکانا شروع کر دی، جلوس وغیرہ نکلنا شروع ہو گئے، ایک الگ الگ انداز سے، ماڈریٹ انداز سے اس کو سیلیبریٹ کیے جانے لگا۔ اب جب لوگ میلاد کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں میلاد پڑھنا بدعت ہے، جیسے ربیع الاول آیا ہے ابھی، کچھ لوگ ہوں گے اب وہی بحث و مباحثہ، کچھ لوگوں کو سیکھنے سکھانے کی غرض نہیں ہوتی، ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ نئے ٹاپک پر بحث کرنی ہوتی ہے، تو وہ کہیں گے میلاد شریف کرنا بدعت ہے۔ بھائی کیوں بدعت ہے؟ تو بھائی صحابہ نے لائٹیں لگائی تھی کہ نہیں لگائی تھی؟ اب یہ سوال ہی فضول ہے، لائٹ ابھی کی ایجاد ہے، صحابہ کے دور میں تو تھی ہی نہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ صحابہ نے لائٹ لگائی تھی کہ نہیں لگائی تھی، تو جواب تو یہ کہ نہیں لگائی تھی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ صحابہ نے گاڑیوں کے اندر جھنڈے باندھے تھے کہ نہیں جانتے؟ اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تو جھنڈے کہاں سے باندھیں گاڑی میں؟ آپ یہ پوچھئے کہ صحابہ نے مجلس لگا کر حضور کی پیدائش کا ذکر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو آپ بھی کر لیجئے، نہیں کیا تو نہ کیجئے۔ حدیث کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، جہاں جہاں آپ پڑھتے جائیں گے صحابہ کی ہر مجلس میں حضور کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے۔ صحابہ ہر مجلس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حضور کو بھیج کر دنیا میں مبعوث فرما کر ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں اسلام کے ذریعے ہدایت بخشی ہے۔ تو پتہ چلا جب آپ اصل کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا بدعت کیا کہلائے گی اور کیا چیز بدعت نہیں کہلائے گی، اور وہ چیزیں جو اسلام کے اندر رکاوٹ بنے گی، اسلام کے خلاف جائیں گی۔ پھر بدعت کی بھی دو قسمیں، ایک بدعت سیئہ ہے، ایک بدعت حسنہ ہے۔ ایک وہ چیز ہے کوئی ایسا انوویٹو اسلام میں کام کرنا، امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تمام حضرات کو ربیع الاول کا ماہ مبارک، ربیع الاول کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت آپ کو حضور پاک کے میلاد کے صدقے دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ مولد النبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سب کو بہت مبارک۔ اللہ رب العزت سورہ انعام کی آیت نمبر 101 میں فرماتا ہے، بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا بدیع ہے۔ اس ایک جملے سے آپ کو میں ایک مسئلہ بھی سمجھاؤں گا اور آپ اس کو ذہن میں رکھیے۔ بدیع کسے کہتے ہیں؟ با، دال، یا اور عین، یہ ایک سبجیکٹو ناؤن ہے، یہ نکلا ہے بدعا سے اور اسی سے بدعت بنا ہے۔ بہت سے لوگ ہر چیز کو بدعت کہتے ہیں، یہ بدعت، یہ بدعت، اور پھر بدعت کہنا بھی نہیں آتا انہیں۔ اصل تو لفظ ہے بدعت، اور اکثر لوگوں کو آپ کہتے ہوئے سنیں گے بدعت بدعت، بدعت تھوڑی ہوتا ہے، بدعت ہوگا تو دال تو تا سے مل جائے گا ڈائریکٹ، اصل لفظ ہے بدعت۔ اب بدعت ہوتی کیا ہے؟ ہر چیز بدعت نہیں ہوتی، اور اسی بدعت سے کیا نکلا؟ بدیع۔ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا، بدعت کرنے والا ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ بدیع ہے۔ بدیع کا معنی ہوتا ہے کہ پہلے کوئی مثال، اس کی کوئی ایگزامپل موجود نہ ہو، اس کو اثر نو پیدا کر دینا، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ جیسے زمین بنانے سے پہلے اللہ کے لیے کوئی سیمپل زمین کا نہیں تھا۔ مجھے اور آپ کو چائے بنانی ہے تو چائے بنانے کے لیے دودھ بھی چاہیے، پتی بھی چاہیے، چینی بھی چاہیے، پھر چائے بنے گی، اور اگر مٹیریل نہیں ہوگا آپ کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ تو کائنات میں جتنی انوویشنز ہوتی ہیں وہ انوویشنز آلریڈی مٹیریل جو ایگزسٹ کرتا ہے ورلڈ میں اسی مٹیریل سے بنتی ہیں۔ جہاز بنا ہے، ایک انوویشن ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا جہاز سے پہلے جو اس کے پرزے، جو اس کا لوہا، جو اس کا مٹیریل تھا، مٹیریل ہی نہیں تھا۔ مٹیریل ورلڈ میں ایگزسٹ کرتا ہے، صرف سائنٹسٹ اس کو کمپائل کرتا ہے اور ایک نئی فارم بنا دیتا ہے، تو اس کو ہم انوویشن کہہ دیتے ہیں۔ لیکن بدعت کسے کہیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہم زمین اور آسمان کے بدیع ہیں، یعنی زمین سے پہلے کوئی ایسی زمین نہیں، نہ مٹیریل ہے۔ تمہارا رب ہے کہ جو نہ ہونے سے ہونا کر دیتا، اثر نو سے دوبارہ بنا دیتا، اور آسمان سے پہلے کوئی آسمان کا سیمپل نہیں تھا۔ اللہ رب العزت اثر نو آسمان کا بنانے والا ہے۔ تو بدعت بھی پھر کسے کہیں گے؟ اسلام کے اندر وہ چیز جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، اور اثر کوئی نئی چیز شروع کر دینا، یہ بدعت کہلاتا ہے۔
اب ایک چیز حضور کے زمانے میں موجود تھی، ایک چیز صحابہ کے زمانے میں موجود تھی، اس کا انداز بدل گیا تو وہ بدعت نہیں ہوگی۔ جیسے میلاد شریف ہے، میلاد شریف کے اندر اصل کیا ہے؟ جو اصلی چیز ہے وہ ہے گیدرنگ کر کے ذکر مصطفیٰ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جیسے جیسے دور بدلتا گیا تو اب لائٹیں آئیں تو لائٹیں لگانا شروع کر دیں، دیگیں پکانا شروع کر دیں، جلوس وغیرہ نکلنا شروع ہو گئے، ایک الگ الگ انداز سے، ماڈریٹ انداز سے اس کو سیلیبریٹ کیے جانے لگا۔ اب جب لوگ میلاد کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں میلاد پڑھنا بدعت ہے۔ جیسے ربیع الاول آیا ہے ابھی، کچھ لوگوں کے اب وہی بحث و مباحثہ، کچھ لوگوں کو سیکھنے سکھانے کی غرض نہیں ہوتی، ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ نئے ٹاپک پر بحث کرنی ہوتی ہے، تو وہ کہیں گے میلاد شریف کرنا بدعت ہے۔ بھائی کیوں بدعت ہے؟ تو بھائی صحابہ نے لائٹیں لگائی تھی کہ نہیں لگائی تھی؟ اب یہ سوال ہی فضول ہے۔ لائٹ ابھی کی ایجاد ہے، صحابہ کے دور میں تو تھی ہی نہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ صحابہ نے لائٹ لگائی تھی کہ نہیں لگائی تھی، تو جواب تو یہ کہ نہیں لگائی تھی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ صحابہ نے گاڑیوں کے اندر جھنڈے باندھے تھے کہ نہیں جانتے؟ اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھے، جھنڈے کہاں سے باندھیں گاڑی میں؟ آپ یہ پوچھئے کہ صحابہ نے مجلس لگا کر حضور کی پیدائش کا ذکر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو آپ بھی کر لیجئے، نہیں کیا تو نہ کیجئے۔ حدیث کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، جہاں جہاں پڑھتے جائیں گے صحابہ کی ہر مجلس میں حضور کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے۔ صحابہ ہر مجلس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حضور کو بھیج کر، دنیا میں مبعوث فرما کر ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں اسلام کے ذریعے ہدایت بخشی ہے۔ تو پتہ چلا جب آپ اصل کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا بدعت کیا کہلائے گی اور کیا چیز بدعت نہیں کہلائے گی، اور وہ چیزیں جو اسلام کے اندر رکاوٹ بنے گی، اسلام کے خلاف جائیں گی۔ پھر بدعت کی بھی دو قسمیں، ایک بدعت سیئہ ہے، ایک بدعت حسنہ ہے۔ ایک وہ چیز ہے کوئی ایسا انوویٹو اسلام میں کام کرنا جو پہلے تو نہیں تھا لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، وہ بدعت تو ہے، لیکن وہ بدعت نہیں ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ کیونکہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو صرف بدعت کا جیسے لفظ سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں کچھ ریڈ زون یا ریڈ فلیگ آتا ہے۔ حالانکہ بدعت ہمیشہ بری نہیں ہوتی، بہت سی دفعہ بدعت بہت اچھی بھی ہوتی۔ یہ مسجد میں رنگ و نگار کرنا، یہ مسجدوں کو پکی تعمیر کرنا، یہ قرآن شریف جس زبر زیر پیش کے ذریعے آپ پڑھتے ہیں، یہ کب لگے؟ نہ حضور کے زمانے میں تھے، نہ ابو بکر کے زمانے میں تھے، نہ حضرت عمر کے زمانے میں تھے، نہ حضرت عثمان کے زمانے میں تھے، نہ حضرت علی کے زمانے میں تھے۔ یہ زبر زیر پیش لگے ہیں بنو امیہ کے دور میں، حجاج بن یوسف نے اس کو لگوایا۔ اب ہوئی تو یہ بھی بدعت ہے، لیکن کیا اس سے آپ گمراہی بدعت کہیں گے؟ کلو بدعت ضلالہ کہیں گے؟ نہیں، ہم کہیں گے یہ تو وہ کام ہوا ہے جس کی وجہ سے جو عجمی لوگ ہیں، جو عربی نہیں ہیں، ان کو قرآن پڑھنے میں بڑی آسانی ہو گئی ہے۔ تو ہر وہ نیا کام جو دین میں رکاوٹ پیدا کرے، ہر وہ نیا کام جو دین میں اختلاف پیدا کرے، ہر وہ نیا کام جس سے قرآن و سنت سے ٹکراؤ ہوتا ہو، ہر وہ نیا کام کل بدعت ضلالہ ہے، اور وہی چیز گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لیکن جس سے دین کو تقویت ملتی ہے، جس سے دین کو کام ملتا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ بدعت حسنہ میں شمار کی جاتی ہیں۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دیکھا رمضان کی راتوں میں کہ مسجد میں دو لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، دو لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، دو لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک بہترین قاری تھے، ان کا نام تھا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابی بن کعب کو بلایا اور کہا کہ ابی ایسا کرو، کل سے تم ایک بندہ امامت کیا کرو، تمام لوگ یہ ٹولیوں کی شکل میں تراویح نہ پڑھیں بلکہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھیں۔ حضرت ابی بن کعب بہت بہترین قاری تھے رضی اللہ عنہ۔ اگلا دن ہوا، آپ نے امامت کروائی اور تمام مسجد نبوی ایک امام کے پیچھے تراویح کے لیے جمع ہو گئی۔ اب حضرت عمر نے جملہ کیا کہا جب آئے وزٹ کرنے کے لیے مسجد نبوی کو، اور دیکھا کہ کل آیا تھا تو الگ الگ گروپس میں نماز پڑھ رہے تھے، آج آیا ہوں تو تراویح میں ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کا جو جملہ تھا عربی وہ یہ تھا، نعم هذه البدعہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ جملہ یہ ہے، نعم هذه البدعہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ بدعت کا لفظ سن کے ایک تو ریڈ فلیگ نہیں آنا چاہیے، قرآن و حدیث سے ٹکرائے گی تو وہ بدعت گمراہی ہے، لیکن دین کو اس سے فائدہ پہنچے گا تو وہ بدعت گمراہی نہیں۔ اور چے جائے کہ آپ میلاد شریف کو بدعت کہنا شروع کر دیں، استغفر اللہ العظیم، اس طرح کے میسیجز آتے ہیں ہر سال، میں بچپن سے پڑھتا ہوا آ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر کے دور میں اتنی دفعہ آیا ربیع الاول، حضرت عمر کے دور میں اتنی دفعہ آیا، حضرت عثمان کے دور میں اتنی دفعہ آیا، کیا انہوں نے منایا تو تم کیوں مناتے ہو؟ عجیب و غریب میسیج چلتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی تم لائٹوں وائٹوں کو نہ دیکھو، تم یہ دیکھو کہ صحابہ نے گیدرنگ کر کے کیا حضور کی پیدائش کا ذکر کیا؟ تو ایک نہیں درجنوں حدیث ملیں گی آپ کو،
ترمذی کے اندر، مسلم کی حدیث میں ضمناً پڑھ دیتا ہوں، میراج شریف کا مہینہ ہے اور انشاءاللہ عز و جل جب میراج شریف کا پروگرام کریں گے تو اس میں بھی تفصیل سے بیان کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر ایک حلقے کے پاس سے گزرے اور فرمایا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو یہاں پر؟ یہ مسجد نبوی میں گیدرنگ کر کے مجمع لگا کر کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کیا جواب دیا؟ قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمده علی ما ہدانا لدینہ والاسلام ومن علینا بک یا رسول اللہ، حضور ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو اسلام کے ذریعے ہدایت دی ہے ہم اس کا شکر کر رہے ہیں، ومن علینا بک یا رسول اللہ، اور حضور آپ کو بھیج کر ومن، ہم پر جو احسان کیا ہے اس احسان کا یہاں بیٹھ کر شکر کر رہے ہیں۔ تو حضور کے ملنے پر، حضور کے دنیا میں تشریف لانے پر تو صحابہ کرام بھی شکرانے ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے بدعت کہنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچئے، شرک کہنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچئے۔ کسی چیز کو آپ بدعت کہہ رہے ہیں تو پہلے اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف بدعت؟ شرک کسی چیز کو کہہ رہے ہیں تو دیکھیے کہ آپ کو شرک پتہ ہے شرک کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کو خود ہی نہیں معلوم اس کی ڈیفینیشن تو آپ کس طریقے سے کسی شے پر بدعت یا شرک کی ڈیفینیشن کو اپلائی کر سکتے ہیں؟ بات میں کرتا ہوں 2-4 آیتیں ہیں، آج ایک اہم ٹاپک بھی ہے اس کو بھی سنیے تاکہ علم میں اضافہ ہو۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ اثر نو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد، اللہ کہتا ہے کہ اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اور وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا۔ ذالکم اللہ ربکم، اور وہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا وہ خالق ہے، سب اس کی مخلوق ہے، وہ اکیلا واحد و تنہا خالق ہے۔ فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہی اللہ ہے جو ہر چیز پر تمہارا نگہبان ہے۔ اب یہ جو آیت آ رہی ہے سنیے گا، آیت نمبر 103، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یہ ایک مسئلے میں بہت پیش کی جاتی ہے۔ اور نگاہیں، ابصار مانے آنکھیں، نگاہیں، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہو یدرک الابصار، وہ نگاہوں کا احاطہ کر سکتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت لطیف ہے اور باخبر ہے۔ یہ آیت پیش کی جاتی ہے اللہ رب العزت کے دیدار کے انکار پر، کہ کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ اب یہ ہے اختلافی مسئلہ، اس آیت کو سمجھیے، عقیدہ کیا رکھتے ہیں ہم، اس مسئلے کو اہمیت کے ساتھ سمجھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کیا اپنے رب کا دیدار کیا ہے اپنے سر کی آنکھوں سے کہ نہیں کیا ہے؟ جو کہتے ہیں نہیں کیا ہے وہ آیت کوٹ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اور یہ آیت وہ پیش نہیں کرتے حضور کے دیدار کے انکار پر۔ سب سے پہلے اس آیت کو پیش کیا ہے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اب پہلے مسئلہ سمجھیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے، ایک زمانے میں اب تو فرقہ نہیں پایا جاتا، معتزلہ کا فرقہ تھا، وہ کہتے تھے نہ دنیا میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے نہ آخرت میں دیدار ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ مومنوں کو اپنا دیدار کروائے گا، دنیا میں رسول اللہ کو ہی ہوا ہے، دنیا میں حضور کو ہوا ہے، حضور کے علاوہ کسی کو نہیں ہوا، اور آخرت کے اندر اللہ سب کو کروائے گا جو مومن ہوں گے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اور کتنے ہی چہرے قیامت کے دن حشاش بشاش ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، جب وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ مومنوں کو اپنا دیدار کروائے گا، اور کافر کے لیے محرومی ہوگی۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ کہے گا قیامت کے دن بھی، دنیا میں تو کافر نے دیکھا ہی نہیں اللہ کہ کون ہے، پہچانا نہیں کون ہے، قیامت کے دن اللہ سزا دے دے گا لیکن کافر کو دیدار نہیں کروائے گا اپنا، یہ اس کی سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قیامت کے دن کیا ہوتی ہیں؟ فرمایا جب جنتی جنت پہ چلے جائیں گے
تو اللہ کہے گا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، بھلائی کرنے والوں کو اور زیادہ نہ دیا جائے؟ تو وہ رب کہیں گے مالک تو نے کرم کیا، بخش دیا، جنت دی، حوریں دی، غلمان دیے، سب کچھ تو نے دے دیا، اور کیا دے گا؟ اللہ فرمائے گا اب ہم آخر میں تمہیں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پھر جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھو آج 14ویں کی رات ہے، تم چاند کو دیکھتے ہو؟ سب نے چاند کو دیکھا تو بہت چمک رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح آج تم 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، جب تم جنت میں جاؤ گے تو اپنے رب کو بھی اس 14ویں کے چاند کی طرح دیکھو گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث بتاتی ہیں کہ قیامت کے دن محشر میں تو اللہ کا دیدار ہونا ہے۔ اب آ جائیے اس مسئلے کی طرف کہ معراج میں ہوا دیدار کہ نہیں ہوا۔ پہلے تو سمجھیے معراج کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہے معراج کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، ایک ہے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر اور سدرہ تک کا سفر، اور ایک ہے سدرہ سے آگے دیدار الہی کرنا۔ یہ 3 چیزیں۔ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر معراج کو نہ مانے ہی از اے کافر۔ کیوں؟ سفر معراج کو مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کو نہ ماننے والا کیوں کافر؟ کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ تو سفر معراج کی جو رودات قرآن نے بیان کی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی، جو اس کو نہیں مانے گا وہ آیت قرآن کا انکار کرے گا، اس وجہ سے آیت قرآن کے انکار کی وجہ سے وہ ہو جائے گا کافر۔ اب دوسری چیز ہے مسجد اقصیٰ سے آسمان۔ بخاری کی پہلی روایت کو پڑھ لیجئے، مسلم میں روایت ہے، درجنوں احادیث ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ زاری منزلیں آسمان کی، پہلے آسمان دوسرے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی، اس کا جو انکار کرے گا وہ حدیث کے انکار کی وجہ سے کافر تو نہیں کہلائے گا، لیکن حدیث کے انکار کی وجہ سے گمراہ کہلائے گا۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ جو قرآن سے ثابت اس کا انکار کفر، جو حدیث سے ثابت ہے اس کا انکار گمراہیت۔ تیسرا درجہ ہے اللہ کا دیدار آنکھوں سے ہوا کہ نہیں ہوا۔ جو نہیں بھی مانتا کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوا اس کو گمراہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس معاملے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی اختلاف رہا۔ جیسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، حضرت مسروق بیان کرتے ہیں کہ مجھے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے مسروق، جو شخص یہ کہتا ہے کہ معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا۔ تو سید عائشہ کا موقف کیا تھا؟ پھر مسروق سے سید عائشہ یہ آیت پڑھنے لگی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اور نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا احاطہ کر سکتا ہے، یعنی نگاہیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، وہ سب کو دیکھ سکتا ہے، اور وہی جو ہے لطیف ہے اور وہی خبیر ہے۔ لیکن یہاں سیدہ عائشہ اور چند صحابہ مائنورٹی میں ہیں۔ اکثر صحابہ کرام عبداللہ ابن عباس، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ کا ایک موقف، اس کے علاوہ ائمہ میں آ جائیے، امام حسن بصری جن کا بچپن حضرت علی کے گھر میں گزرا ہے، امام احمد بن حنبل، بڑے بڑے ائمہ، یہ سب اس بات کے قائل تھے، یہ سب صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ معراج کی رات اللہ نے اپنے حبیب کو سر کی آنکھوں سے دیدار کروایا۔ میجورٹی آف صحابہ کرام کی یہ تھی کہ اللہ نے دیدار کروایا۔ عبداللہ بن عباس جو حضور کے چچا ہیں، اور پیچیدہ مسائل جب قرآن میں آتے تھے تو حضرت عمر جیسی شخصیت بھی عبداللہ بن عباس کو دربار میں بلا کر پوچھتی تھی، ابن عباس بتاؤ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ معراج کی رات حضور نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلت عطا فرمائی اور حضرت موسیٰ کو کلام عطا فرمایا دنیا میں، اور حضور جان عالم کو اس دنیا میں اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اب اس آیت کا کیا مطلب؟ پھر یہ ساری بات تو میں نے کر دی آپ کے سامنے، سیدہ عائشہ یہ کہہ رہی ہیں، عبداللہ بن عباس وہ کہہ رہے ہیں، تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ پھر یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ نگاہیں اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی، جب دیکھ نہیں سکتی تو حضور نے کیسے دیدار کیا؟ تو اس کا جواب جو علماء نے دیا وہ یہ دیا کہ یہاں پر دیکھنے کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں کا لفظ جو آیا ہے وہ ہے لا تدرکہ الابصار۔ تدرکہ بنا ادراک سے۔ ادراک کس کو کہتے ہیں؟ ادراک کہتے ہیں اس چیز کو، کسی چیز کو 360 کے اینگل سے دیکھنا،
یعنی میں اس وقت اس ٹیبل کو 360 کے اینگل سے دیکھ رہا ہوں نا کہ بھائی یہ اتنی چوڑی ہے، اتنی لمبی ہے، اتنی بڑی ہے، اس کی وڈتھ اتنی ہے، اس کی چوڑائی اتنی ہے، اس کی لمبائی اتنی ہے، اس کی موٹائی اتنی. اس کو کہتے ہیں ادراک کرنا. ایسے تو اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس طرح تو اللہ رب العزت کا کوئی بھی دیدار نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی کوئی حد ہی نہیں. تو اللہ کو پورا پورا کون دیکھ سکتا؟ پورا پورا تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو قرآن میں جس آیت کے اوپر انکار ہے وہ انکار اللہ کی پوری حقیقت کو جاننے پر ہے. جیسے آسمان ہے، میں کہوں میں نے آسمان دیکھا تو کوئی کہے کہ آسمان کو کوئی پورا دیکھ ہی نہیں سکتا، تو میں کہوں گا میں نے یہ کب کہا کہ میں نے پورا دیکھا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک مجھے نظر آ رہا میں نے اتنا ہی دیکھا. آپ آسمان کو میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی دنیا میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ آسمان جہاں تک شروع ہو رہا ہے وہاں سے لے کر اور جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں تک میں نے سارا کا سارا آسمان دیکھ لیا؟ آپ کبھی یہ بات نہیں کرتے. تو فرمایا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. ادراک کا مطلب ہے پورا کا پورا دیکھنا، اور اللہ کو پورا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. تو معراج مصطفیٰ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اہل سنت کا دعویٰ ہے وہ دعویٰ حضور کے لیے کیا ہے؟ حضور نے دیدار کیا ہے، لیکن ہم کب کہتے ہیں پورا کیا؟ اللہ کو پورا دیکھا. اللہ کو تو پورا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کی حقیقت تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا اللہ کی حقیقت تک. لیکن اللہ کے نور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اسی کو ہم دیدار باری تعالیٰ کہتے ہیں. تو یہ آیت سمجھانی تھی، کیونکہ یہ آیت پھر پیش کی جاتی ہے. لیکن یہ دیدار ہوا کہ نہیں ہوا یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ایمان و کفر کا مسئلہ. اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی دو رائے ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں سر کی آنکھوں سے دیدار نہیں ہوا، میجورٹی آف صحابہ کہتے ہیں دیدار ہوا. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں معراج شریف کو مانتا ہوں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو مانتا ہوں، ساتوں آسمان تک کے سفر کو مانتا ہوں، سدرہ تک کو مانتا ہوں، لیکن اس چیز کو نہیں مانتا کہ دیدار سر کی آنکھوں سے ہوا ہے نہیں ہوا، اس کو نہیں مانتا ہوں، یہ میرا موقف نہیں ہے. تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ مناظرے کیے جائیں، اس پر بحث کی جائے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے میں دیدار مانتا ہوں تو اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جائے کہ بھائی تم کیوں مانتے ہو؟ ہم اس چیز کو مانتے ہیں جو صحابہ کی میجورٹی مان رہے، جیسے ہم ہیں اہل سنت کے لوگ. ہم مانتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شب معراج سر کی آنکھوں سے دیدار کروایا. تو ہم بھی جس موقف پر ہیں وہ موقف کسی مولوی صاحب کا موقف نہیں ہے، وہ میجورٹی آف صحابہ کا موقف ہے، جس میں سب سے بڑی ذات حضرت عبداللہ ابن عباس کی. اور اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ بھی کسی مولوی صاحب کو فالو نہیں کر رہا، وہ بات کر رہا ہے جو جناب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کر رہی ہیں. تو ہمیں دل کو جو بات لگی وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات لگی، اور ہم سمجھتے ہیں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ پہلو غالب ہے. لیکن یہ مسئلے ایسا نہیں ہے جس پر بحث مباحثہ اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جائے. یہ بحث علمی معاملات کی ہے. فرمایا کہ قد جاءکم بصائر من ربکم، اور تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آئی ہیں. فمن ابصر فلنفسہ، تو جو ان نشانیوں کو دیکھ کر ہدایت لے لے، جو انہیں دیکھ لے فلنفسہ، وہ اپنے لیے ہی دیکھتا. ومن عمی فعلیہا، اور اگر جو اس سے اندھا بن جائے، جو ان نشانیوں سے نظریں چرا لے، آندھا ہو جائے، فعلیہا، تو اس کا نقصان بھی اسی پر ہے. وما انا علیکم بحفیظ، اے حبیب ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. یعنی مانتے جب بھی ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو اے حبیب آپ کا نقصان نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طریقے سے اللہ اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، اپنے دلائل پھیر پھیر کر الگ الگ پرسپیکٹو سے، الگ الگ انداز سے بیان کرتا ہے. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ وہ یہ کہیں کہ آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا. یعنی ایک ہی بات تو آپ ڈیفرنٹ اینگل سے سمجھاتے ہیں، اس طرح سمجھ جاؤ، اس طرح سمجھ جاؤ، اس طرح سمجھ جاؤ، تو الگ الگ انداز سے سمجھاتے ہیں تاکہ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ. ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ کہیں کہ آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا، اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، آپ امی ہیں، دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، تو وہ یہ کہیں کہ آپ کو کہیں سے سیکھ کر آئیں. ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ مشرکین کا یہ اعتراض تھا، جب ان کی کچھ نہیں بن پڑتی تھی تو وہ قرآن کا انکار کرتے، کہتے تھے آپ نے کہیں سے سیکھا ہے، اور وہ سیکھا سکھایا ہمیں بیان کر رہے ہیں. وَلِنُبَيِّنَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو تم سے اس لیے بیان کرتا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتی ہے.
آخری کی 2 آیتیں آج کے درس کی، اتبع ما اوحی الیک من ربک۔ اے حبیب جب یہ انکار کریں، قرآن کو نہ مانیں، آپ کی رسالت کو نہ مانیں، اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ تو صرف اس چیز کی اتباع کریں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے، اعراض کیجئے، اگنور کیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا ما اشرکوا، ان میں سے کوئی بھی شرک نہیں کرتا۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو نہیں بنایا ہے ان پر نگہبان۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور ہم نے آپ کو نہیں بنایا ہے ان کا ذمہ دار۔ یعنی حضور بار بار دعوت دیتے، ایک بات کو 10 دفعہ الگ الگ اسٹائل سے بیان کرتے، اب بھی مان جائیں، اب بھی مان جائیں، بار بار سمجھاتے، لیکن جب وہ نہیں سمجھتے تو حضور کا دل رنجیدہ ہو جاتا۔ حضور کہتے ہیں کہ ہدایت پر آ جائیں، اسلام لے آئیں، شرک چھوڑ دیں تو جنت میں چلے جائیں۔ حضور بہت فکر مند رہتے تھے، حضور کا دل رنجیدہ بھی ہو جاتا جب کوئی شخص قرآن کا انکار کرتا، تو اللہ نے اپنے حبیب کی دلجوئی کے لیے فرمایا، اے حبیب آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب چاہتا تو سب کو مومن بنا کے بھیج دیتا دنیا میں۔ ہم تو ہمارا نظام ہی ہے کہ ہم نے بندے کو صلاحیت دی ہے سوچنے سمجھنے کی، راستے بھی پھر اس کو دے دیے ہیں۔ اب اس کی مرضی ہے کہ ہدایت کا رستہ چن کر ہمارے رضا والے کاموں میں لگ جائے، یا جہنم کا رستہ چن کر ہماری ناراضی والے کاموں میں لگ جائے۔ یہ ہم نے بندے پر خود چھوڑا ہے، ورنہ آپ کا رب چاہتا تو کون تھا جو دنیا میں اس کی ذات پر شریک ٹھہرا سکے؟ تو آپ پریشان نہ ہوں، نہ آپ کو ہم نے نگہبان بنایا ہے نہ ذمہ دار بنایا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں جو آیتیں اتری ہیں ان کو اسی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کا جو صحیح مفہوم ہے اس کو سمجھنا، آگے پہنچانا، اس پر عمل کرنا ہمیں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔